رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ نمبر 1، عمر کہاں صرف کی؟ اللہ نے جو تمہیں عمر عطا کی تھی، 40 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی عمر اللہ نے تمہیں عطا کی تھی، اس عمر کو تم نے کس کام کے اندر صرف کیا؟ کیسے گزاری تم نے عمر؟ مقصد زندگی گزاری یا بے مقصد زندگی گزاری؟ جیسے جانور گزارتے ہیں، جیسے پرندے گزارتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی ظاہری چیزوں کو کچھ جان لیا اور آخرت سے بالکل غافل ہو کر پڑے رہے۔ صبح جاؤ، کماؤ، رات کو آؤ، کھاؤ پیو، سو جاؤ، بے مقصد زندگی۔ نمبر 2، جوانی اللہ نے تمہیں عطا کی تھی، تمہیں اللہ نے قوت عطا کی تھی، تمہیں اللہ نے ایک طاقت عطا کی تھی، تمہیں اللہ نے ایک ذہین دماغ دیا تھا، اللہ نے تمہیں ایک صلاحیتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا تھا۔ تم نے اپنی اس جوانی کو، ان صلاحیتوں کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، یا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کیا، یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کیا؟ جو ہاتھ تمہیں اللہ نے دیے تھے، کیا تم نے اس ہاتھ سے اللہ کی فرما برداری کی یا اللہ کی نافرمانی کی؟ جو پاؤں اللہ نے تمہیں دیے تھے، کیا تم نے اپنے ان قدموں کو اللہ کی فرما برداری کی طرف چلایا یا اللہ کی نافرمانی کی طرف چلایا؟ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، کیا تم نے اپنی آنکھوں کو جھکایا؟ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنی زبان کو روک لے، کیا تم نے اپنی زبان کو روکا؟ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لو، کیا تم نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی؟ اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا؟ مال حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ دوسروں کا حق چھینا تھا یا سود کے ذریعے کمایا تھا؟ کسی کو دھوکہ دے کر کمایا تھا؟ اور خرچ کہاں کیا؟ فضول خرچی میں خرچ کیا، دنیا کو دکھانے میں خرچ کیا، دنیا بنانے میں خرچ کیا؟ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن پوچھا جائے گا آدمی سے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی، مال و دولت دیا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کے ذریعے تجارت کری اور تجارت سے اور مال بنایا۔ تو اللہ پوچھے گا کہ اللہ نے تجھے جو مال دیا تھا، کیا تو نے اس مال کو اس کے صحیح مقصد پر خرچ کیا تھا، یا پھر اس کے ذریعے مال بنایا اور دوسروں کے لیے پیچھے دنیا میں چھوڑ کر آ گیا؟ اور اللہ سوال کریں گے، تو یہ 3 سوال ہو گئے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ علم جو ہے اس پر، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اکثر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ اگر قیامت والے دن سوال ہو گیا کہ تو عالم تھا، اور میں نے کہا کہ ہاں بھائی میں عالم تھا، تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اور اگر میں کہوں گا کہ نہیں میں عالم نہیں تھا، میں جاہل تھا، تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے علم کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ علم کے ساتھ 2 رکعت نفل کو پڑھ لینا یا 2 رکعت نماز کو پڑھ لینا جہالت کے اندر 100 رکعت نفل یا 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ ایک علم والا کو اس کو پتہ ہے کہ میں نے سجدہ کیسے کرنا ہے، میں نے رکوع کیسے کرنا ہے، میں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ سبارہ ایک سوال رہ گیا بھائی۔